اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہے، پہلے رکوع میں یہ آیت تلاوت ہوئی، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، تو اللہ کریم قیامت کے دن فرمائے گا کہ آج سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ حضرت شیخ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نفع سچائی میں ہی ہے، بھلا اور فائدہ سچائی میں ہی ہے، اس لیے قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا جو سچا ہوگا، اور سچائی جو ہے یہی انسان کو نیک اعمال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور یعنی گناہ وغیرہ، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے نا، تو ضرورت نہ بھی ہو، مجبوری نہ بھی ہو، پھر انسان جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، بات بات پہ جھوٹ، کوئی بات پوچھی نہیں ایسے نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، یعنی ضرورت تو کبھی بھی نہیں ہوتی، جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ بڑی مجبوری تھی اس لیے میں نے جھوٹ بول لیا، تو مجبوری تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتی، ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، جب عادت بن جاتی ہے تو پھر ہر بات پر انسان جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ تو اسی کیفیت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچائی بولنے والا جنت کی طرف جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا، آج وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا، یعنی جھوٹ بول کر یہاں کسی کی بچت نہیں ہوگی، یا دنیا میں جو جھوٹوں والی زندگی گزارتا رہا، آج اس کو کوئی یہاں پر نفع نہیں ملے گا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں میں عبادت کا مستحق ہے، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کے حال کو جانتا ہے اور تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ عبادت کا مستحق بھی وہ ہے، ظاہر اور باطن کو بھی وہ جانتا ہے، اور ہمارے حال سے بھی واقف ہے، اور ہماری سوچ سے جو کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے، کچھ بھی رب کریم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، كتب على نفسه الرحمہ۔ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمہ۔ آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہیے کہ وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ كتب على نفسه الرحمہ، اس نے محض اپنے کرم سے اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، وہ بندوں پر مہربان اتنا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ پکڑنے پر آئے تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن ہے وہ کریم۔
عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تاں بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اسی دنیا میں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کفار کہتے ہیں۔ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد ہم بس مٹی میں مل گئے، ختم کام۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا اور اس پر بڑے دلائل دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس پر، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، بہت سارے واقعات سے اس کو ثابت کیا اور بڑے دلائل سے ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے تمہیں پانی کی بوند سے بنایا، انسان سوچ تو صحیح کیسے تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت ایسا تھا تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، پھر ہم نے تیرا نطفہ بنایا، تو رحم میں ٹھہرا تو قابل ذکر ہو گیا، تیرے بارے میں بات ہونے لگ گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، تو قابل ذکر ہو گیا، اور پھر ہم نے تمہیں کیسے پروان چڑھایا، اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیسے رحم مادر میں تمہاری صورت کو بنایا، کیسے تاریکیوں میں تمہیں کتنا حسین انسان بنایا۔ تو جس رب نے تمہیں پانی کی بوند سے پہلے بنایا ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد کیا تمہارے اجزاء کو اکٹھا کر کے تمہیں پھر اٹھا نہیں سکتا؟ تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، لیکن ایمان والا کیا کہتا ہے؟ اس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد میں نے پھر مجھے زندہ کیا جائے گا اور رب کے حضور مجھے پیش کیا جائے گا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور یہ تو کھیل تماشا ہے، کھیل تماشے میں تو نہ سمجھ ہی مشغول ہوتا ہے نا، جو سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیوں ادھر وقت برباد کرنا، کوئی کام والی چیز کی طرف جاتے ہیں، کوئی اپنے فائدے والی چیز کی طرف جاتے ہیں، اور جو فارغ ہوتا ہے جس کو کوئی کام نہیں ہوتا، جہاں دیکھا کوئی مداری، جہاں دیکھا کوئی تماشے والا، وہ ادھر کھڑا ہو جائے گا، کوئی ٹائم کی پرواہ نہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ اے انسان، اس دنیا میں تجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے۔ ایک حدیث بڑی اہم ہے اور بڑی قابل توجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ حضور علیہ السلام کوئی موقع ہوتا نہ سمجھانے والا تو حضور سمجھایا کرتے تھے۔ یہ صوفیاء جو ہر بات سے بات نکالتے ہیں نا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کوئی بات دیکھی وہاں پر سوال شروع کر دیے، وہاں سمجھانا شروع کر دیا، یہ مولا روم کو ایسی فکر نہیں آئی، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سرکار علیہ السلام کا طریقہ۔ اب بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا پڑا ہے، اب اس میں کیا قابل غور چیز ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام رک گئے، صحابہ سے فرمایا یہ جنہوں نے اس کو پھینکا ہے، یعنی اس کے مالک جس گھر کا یہ بچہ تھا، بکری کا بچہ، ان کے ہاں اس کی کوئی وقعت ہوگی، کوئی قیمت ہوگی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی نہیں حضور، اگر کوئی وقعت ہوتی تو وہ اس کو ایسے تو نہ پھینکتے، تو ان کے لیے بے وقعت تھا، کسی کام کی چیز نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ اب حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ سرکار علیہ السلام نے سوال کا جواب سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت نے میری جان ہے، اللہ کے نزدیک جتنی وقعت اس بکری کے بچے کی اس کے گھر والوں کے ہاں تھی نا، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی وقعت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اور ہم اسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، اور جس شے کی وقعت ہے اللہ اس کی شان بیان کر رہا ہے،
اور ہمیں کہہ رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آ جاؤ جلدی کرو جنت میں، وہ جنت جس کا عرض اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائیں۔ تو جس چیز کی وقعت اللہ کی نظر میں ہے اور جس چیز کی طرف ہمیں وہ رغبت دے رہا ہے، ہمیں بھی اس کا شوق کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانی چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، رزق حلال کمائیں گے، مال کی وسعت ہوگی تو زکوٰۃ کے مصارف ادا ہوں گے، ہم نیکی کے راستوں پر خرچ کریں گے، لیکن اس دنیا کی محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ اللہ کی محبت کے سامنے دنیا کی محبت میں ڈوب جائے اور اللہ کی محبت کو چھوڑ دے یا اس کو ثانوی حیثیت دے دے۔ تو فرمایا یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس سے آگے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کا ذکر فرماتا ہے، اللہ کے منکروں کا ذکر فرماتا ہے، پھر ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو دشمنوں کی جڑ کاٹ دی، دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف والا معاملہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دشمنوں کی جڑ جب کٹے گی تو اللہ کے پیاروں کا اس میں بھلا ہے نا، ان کے لیے خوشخبری ہے، اس لیے فرمایا والحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ دشمنوں کی جڑ کاٹ دے، تباہ و برباد کر دے۔ جب ابو جہل مرا تھا نا تو سرکار کریم علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا تھا، اللہ کی تعریف کی تھی، یا اللہ تیرا شکر اس امت کا فرعون مر گیا۔ آج کتنے فرعون اٹھے ہوئے ہیں اور اس امت کی بربادی کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا، لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، کفار تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دے کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہوا پڑا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیے، ڈرائیے۔ کن کو؟ وہ جو پہلے ہی ڈر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا، انہیں یہ قرآن سناؤ، قرآن سمجھاؤ، قرآن سے ڈراؤ اور قرآن کا فہم ان کے سینے میں ڈال دو۔ اے حبیب یہ کام آپ کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ پہلے سے تیاری کر لیں۔ اب یہ جو دنیا یہ جینے کا جو مقصد ہے، یہ مقصد تبھی ہم صحیح پائیں گے جب ہم فہم قرآن حاصل کریں گے، ہمیں قرآن کریم کی فکر ہوگی، اس کے معانی کو ہم جانتے ہوں گے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ پھر ارشاد ہے وہی رات میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ۔ رات کا مطلب جب انسان سو جاتا ہے۔ اب جب سو جاتے ہیں ہم تو کان تو ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی نا۔ گہری نیند میں جب کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس چاہے ڈھول بجائیں اس کو آواز نہیں آتی، تو نیند کی کیفیت ہوتی نا۔ جب گہری نیند ہو، کان ہیں لیکن سنائی نہیں دے رہا، آنکھیں ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہا، اور حواس اس کے کام نہیں کر رہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان سو جاتا ہے اس وقت بھی اس کے جسم سے روح نکلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے فوراً روح واپس پلٹ آتی ہے، اور جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر روح جاتی ہے تو آتی نہیں ہے۔ جب عرصہ حیات مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ روح واپس نہیں آتی۔ تو فرمایا وہی رات میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن بھر میں کیا ہے، پھر دن میں تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ میعاد پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے، سونے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصہ میں آرام فرمایا کرتے تھے، شب بیداری بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کا یہ معمول نہیں تھا ہمیشہ شب بیداری کرنے کا۔ معمول شریف یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اول وقت میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے، پھر سحری سے پہلے آپ بیدار ہو جایا کرتے تھے، پھر عبادات میں، نوافل میں، اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔
اور اے مخاطب، اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور اے مخاطب جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو طعن و تشنیع کا مشغلہ بناتے ہیں تو ان سے اعراض کرو حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جو قرآن کریم کا مذاق اڑا رہا ہو، حدیث مصطفیٰ کا مذاق اڑا رہا ہو، شعائر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو، اور قرآن کریم کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس نہ بیٹھو، واک آؤٹ کر جاؤ، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ حکم یہ ہے اگر تمہارا اختیار چلتا ہے تو ہاتھ سے روک دو، زبان سے مذمت کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو، اور فرمایا یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ تو جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو مسلمانوں کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اگر بھول گیا، شیطان نے تمہیں بھلا دیا، جیسے ہی یاد آئے فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ آج ہم دیکھیں کتنے میدان ہیں ایسے، کتنی جگہیں ہیں، کتنے مقامات ہیں جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خواتین کے نام پر جو مارچ کیا جاتا ہے اس میں کتنے مقدسات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کتنے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ این جی اوز جو ان پر فنڈنگ کر رہی ہیں، خرچ کر رہی ہیں، اگر ان کو عورت کے ساتھ اتنا عورت کا احساس ہے تو کتنی عورتیں وہاں شہید ہو رہی ہیں۔ وہاں کیوں نہیں کسی کو احساس ہو رہا کہ اتنی بے گناہ خواتین، مظلوم خواتین، ان کو ظلماً مارا جا رہا ہے، اور وہ علاج کروانے کے لیے ہاسپٹلز میں جا رہی ہیں، وہاں پر گولے اور بم گرائے جا رہے ہیں۔ یہ چائلڈ پروٹیکشن کے نام پر این جی اوز چلانے والے جن کو اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ وہاں کے جو بچے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ 30,000 سے زیادہ وہاں شہید ہو گئے اور ان میں زیادہ بچے اور زیادہ عورتیں، تو یہ وہاں کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ یہ یہاں ہی کیوں آواز اٹھائی جا رہی؟ اس لیے کہ مسئلہ حقوق کا نہیں ہے، مسئلہ خواتین کے حقوق کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اسلام کی ہم نے مخالفت کیسے کرنی ہے، کیسے ہم نے ان کے حقوق کے نام پر اسلام کی بنیادوں کے خلاف بات کرنی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی مخالفت کرنی ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز سے فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی، اس کا فرمانا حق ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی نہایت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ تو فرمایا اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا۔ اب زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ نقص ڈھونڈ سکیں، جو بھی بنایا ہے بالکل درست بنایا ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا اور دیکھ، کوئی عیب تلاش کر، ڈھونڈ اس میں کوئی عیب، تیری آنکھ تھک جائے گی، تمہیں کوئی عیب نہیں ملے گا۔ اس دور میں تو ٹیلیسکوپ نہیں تھا، یہ جیمز ویب نہیں تھے، یہ ہبل سکوپ بھی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو آسمانوں کو دیکھ اور پھر ڈھونڈ اس میں کوئی عیب، آج تو کتنا کچھ دیکھ رہی ہے ہماری آنکھ کہ خلا میں، اسپیس میں کیا کچھ ہے، لیکن کوئی بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ یہاں کوئی عیب ہے، یہاں اس کی کاریگری میں کوئی نقص، کوئی عیب موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ میں نے جو بنایا بالکل پرفیکٹ اور برحق بنایا۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص اس نے دیکھا کہ تربوز کی بیل ہے، تو وہ کہنے لگا یہ باریک سی بیل ہے اور آگے اتنا بڑا تربوز۔ کچھ دیر کے بعد وہ گیا اور آم کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، پھر اس کی نگاہ پڑی، اتنا بڑا درخت اور چھوٹے چھوٹے آم۔ کہنے لگا یہ تو کچھ مس ہو گیا، شاید یہ آم جو ہیں یہ ادھر ہونے چاہیے تھے چھوٹی سی بیل پر، اور وہ بڑی بڑی جو تربوز ہیں وہ اس بڑے سے درخت پر ہونے چاہیے تھے۔ تو کچھ دیر بعد ایک آم گر گیا، اس کے سر پہ لگا۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر یہاں تربوز ہوتا تو میں تو گیا تھا۔ تو اللہ کریم نے جو بھی بنایا ہے سب پرفیکٹ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کوئی بھی شے باطل نہیں بنائی، لیکن یہ جو کچھ میں نے بنایا تو میں بتا رہا ہوں، ایک دن سور پھونکا جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، سب کو اٹھا دیا جائے گا۔ اب اس پر کثیر احادیث ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی لپائی کر رہا ہے، کوئی جانوروں کا حوض بنا رہا ہے، کوئی کس کام میں مشغول ہے، کوئی کس کام میں مشغول ہے۔ اب قیامت آ گئی،
ہر کسی کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. تو قیامت آ گئی, کیا ہوگا؟ سور میں پھونکا جائے گا. سور کیا ہے؟ وہ جو ایک سینگ ہے, حضور نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. اس میں پھونکا جائے گا, اس کی آواز آہستہ آہستہ بڑھے گی. لوگ پہلے متوجہ نہیں ہوں گے, پھر کہیں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, پھر اگنور کر دیں گے, پھر آواز شدید ہوتی جائے گی, اتنی شدید ہو جائے گی کہ ناقابل برداشت ہو جائے گی. اب اس آواز کی شدت کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے, یہاں تک کہ سارے لوگ مر جائیں گے. ہر کسی کو فنا ہے, کوئی زندہ نہیں ہوگا. کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی صرف تمہارے رب کی ذات ہے جو جلال والا ہے, جو بزرگی والا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے جب سب فنا ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم, وہ سارے جو بادشاہت کے دعوے دار تھے, وہ جو خدائی کے دعوے دار تھے, سب مرے پڑے. اب کون بولے گا؟ اللہ فرما رہا لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت؟ کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار, اللہ کی جو واحد ہے, جو قہار ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو زندہ کر دے گا. یہ 40 سال کا دورانیہ ہے. جب وہ سور میں پھونکا جائے گا, اس کے 40 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتے کو, وہ زندہ ہوگا اور وہ پھر سور میں پھونکے گا, پھر سارے زندے ہو جائیں گے اور سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. تو اس میں ارشاد ہے کہ اس نے جو کچھ بنایا برحق بنایا ہے, اور ہر چیز کو فنا فرمائے گا. وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی, اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, اور پھر ہر چیز, ہر کسی کو زندگی ہے, اور وہ ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے نیک عمل ضائع ہو جاتے. تو شرک وہ قبیح فعل ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ شرک سے بچائے اور مشرکوں کی سنگت اور صحبت سے بچائے. ہمارے ہاں جن مسائل میں امت کہتی ہے کہ یہ شرک نہیں ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں زبردستی کہ نہیں یہ شرک ہے, بھی شرک ہے. اور جس پر کنفرم ہے کہ یہ شرک ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ مندر بنا دو آپ. یو اے ای میں اتنا بڑے مندر بنا دیے گئے کہ شاید انڈیا میں اتنے بڑے مندر نہیں ہوں گے. تو کہتے ہیں جس میں متفق ہیں سارے کہ یہ شرک ہے, یہ بت خانہ, اس کو بنا دو, اس کی خیر ہے. اور جس پر امت کہہ رہی کہ یہ شرک نہیں, اس کو شرک ہی کہتے رہو, اس پر شرک ہی کا الزام لگاتے رہو. اللہ تعالیٰ اس امت کی خیر فرمائے, اس امت کا بھلا کرے. اگلے رکوع میں ارشاد ہے یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے, یہ برکت والی ہے. یہ کتاب ھذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ کتاب قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ برکت والی کتاب ہے, اور یہ ان اصل آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں, تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں, اور ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کتاب سے امت کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم ڈر جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا, بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. آج کل کھجور عام ہے نا, افطار میں ہم کھاتے ہیں, تو کھجور کی گٹھلی کتنی ہارڈ ہوتی, چبا سکتے ہیں آپ. وہ کچھ لوگوں کو وہ حکیم کہہ دیتے ہیں ابھی دل کے لیے بہت اچھا ہے, یہ جو اجوا ہے اس کی آپ گٹھلی بھی چبائیں, تو وہ چبا کے تھک جاتے ہیں, چبائی نہیں جاتی. کیسے چبائی جا سکے, وہ بڑی ہارڈ ہے, بڑی سخت ہے. فرمایا اللہ وہ ہے جو اس کو بھی پھاڑ دیتا ہے, اس گٹھلی کو پھاڑ دیتا. آپ توڑنا چاہیں ٹوٹتی نہیں ہے, چبانا چاہیں چبائی نہیں جاتی, لیکن اس کو مٹی میں ڈال دیں. اب کوئی چبا نہیں رہا, کوئی توڑ نہیں رہا, مٹی میں گئی تو یہ پھٹ گئی اور اس کے اندر سے شگوفہ نکل آیا. وہ شگوفہ کتنا سافٹ ہے, وہ کومپل جو نکل رہی ہے اس کے اندر سے, جو چھوٹی سی ٹہنی نکلی, اتنی سافٹ ہے. اگر آپ اس کو پکڑ کے ہاتھ میں یوں کریں گے نا, مسلیں گے, تو آپ کے ہاتھ میں صرف پانی رہ جائے گا. اتنی سافٹ ہوتی, جو پہلے اس میں سے نکل رہی ہوتی ایک چھوٹی سی لائن. لیکن وہ جو نرم سی ہے وہ سخت زمین میں سے باہر آ جاتی ہے.
زمین میں پھیلنے لگ جاتی ہے، اس کی جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہ طاقتور درخت بن جاتا ہے. اس کے اوپر لکڑی بھی آ گئی، پتے بھی آ گئے، سبزہ بھی آ گیا، پھل بھی آ گیا. یہ سارا کچھ کس سے نکالا؟ اس گٹلی سے. کیا یہ گٹلی میں کمال تھا؟ گٹلی میں یہ کمال تھا کہ اتنا کچھ اس میں سے نکل آیا، یا یہ مٹی میں کمال تھا؟ نہ گٹلی میں ہے نہ مٹی میں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ اس کی قدرت ہے. وہ فرما رہا ان اللہ فالق الحب والنوا، دیکھو میں دانے کو اور گٹلی کو پھاڑ کر کیا سے کیا بنا رہا ہوں. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہوگی؟ حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دلیل کیا دیتے؟ کہتے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، نہ پہلے نہ بعد میں کوئی مثال نہیں ہے ایسی کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. تو جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ بے مثل ہیں، اس کی کوئی پہلے مثال نہیں ہے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھو یہ زمین و آسمان جو اللہ نے بنائے ہیں یہ بھی تو بغیر مثال کے بنائے. ایک چیز آپ بناتے ہیں نا، پہلے اس کا کوئی ماڈل موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو کاپی کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت اس میں تبدیلی لے آتے ہیں. تو پہلے تو کسی ایک کمپنی نے فون بنایا تھا نا، پہلے ٹیلی فون تھا، پھر تھوڑی سی صورت بدلی اور صورت بدلی، پھر بغیر تار کے آ گیا، وائرلیس آ گیا، سیل فون آ گئے. تو پہلے کچھ نہ کچھ بنا، پھر اس میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے نئی سے نئی چیز بنتی رہی. تو کوئی بھی چیز جو بنی ہوئی ہے اس کی پہلے کوئی نہ کوئی صورت تھی، کسی نہ کسی چیز سے سیکھ کر اس کو بنایا گیا. جہاز سے پہلے تو کوئی جہاز نہیں تھا نا، لیکن جس نے جہاز بنایا اس نے کچھ تو دیکھا تھا نا. وہ کیا دیکھا تھا؟ پرندوں کو دیکھا تھا، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ کیسے وہ اپنا بیلنس کیے ہوئے ہیں پروں کے اوپر اور کیسے اپنی دم کے ساتھ اپنا رخ وہ بنا رہے ہیں. اسی سوچ کو لے کر اس نے جہاز بنا دیا. آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے جہان میں بنا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی مثال سامنے تھی تو اس کو اپ گریڈ کیا، اس کو چینج کیا، تو بہتر کرتے کرتے صورت نئی سے نئی بن گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے یہ زمین و آسمان کو بنایا، تو ان کو بنانے سے پہلے تو کوئی زمین و آسمان تھے ہی نہیں. تو اگر میں زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے بنا سکتا ہوں تو ایک عیسیٰ کو بنانا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ وہ ہے جس نے عیسیٰ کو بھی پیدا کیا علیہ السلام، اور اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونہ کے بنایا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے، 7واں پارہ. پھر 8واں پارہ ہے، اور 8ویں پارے میں پہلے رکوع میں ارشاد ہے اور اے مخاطب اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ پچھلے سال بھی میں نے اس سے بات کی تھی، لیکن چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں سیل فون ہے، اور ہمارے ہاں ہر کسی کا کسی نہ کسی ذریعہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی محقق سنا دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی فلسفی میں بتا دیا جاتا ہے دیکھو جی اتنا بڑا سیاںا سمجھدار بندہ ہے، بہت بڑا فلسفی، اتنی اس کی کتابیں پبلش ہوتی ہیں اور دنیا میں اتنا زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، دیکھیں اس نے کتنی زبردست بات کہی ہے. تو ہر کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ہمارے لیے اللہ کے رسول کافی ہیں. پروانہ کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیل کارنیگی بہت بڑا رائٹر تھا، لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا، جینے کا ڈھنگ بتایا جاتا تھا، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے بہترین لائف سٹائل گزارنا ہے، بڑی کتابیں اس کی پبلش ہوتی تھی. وہ جو لوگوں کو زندگی سنوارنے کے طریقے بتاتا تھا خودکشی کر کے مر گیا، یعنی اپنی زندگی سے وہ خود مطمئن نہیں تھا. ایک ڈاکٹر عریفی ہیں عرب کے، وہ کہتے ہیں میں پہلے اس کو بہت پڑھتا تھا اور میں اس سے بڑا انسپائر تھا، تو جب مجھے پتا چلا یہ تو اس نے تو خودکشی کی ہے تو میں کہنے لگا میں کس کو پڑھ رہا ہوں؟ وہ جو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا وہ دوسروں کو زندگی بہتر کرنے کا کیا طریقہ بتا سکتا ہے؟ کہتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر تم نے زندگی گزارنے کے لیے سیکھنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں آؤ، حضور سے سیکھو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو ہر کسی کے پیچھے چلے گا نا، ہر کسی کی بات سننے لگ جاؤ گے تو پھر لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے.
تو راہ ہدایت کو نہیں پا سکو گے. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں, پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر جانا ہے, کس سمت میں جانا ہے. اس لیے در مصطفیٰ پہ آ جائیں, حضور کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں اور حضور کی غلامی اختیار کر لیں. جو حضور کے در کو چھڑا کر کہیں اور لے کر جاتا اس کو چھوڑ دیں. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہوئے ایسی زباں خدا نہ کرے. ہمیں ایسا ذکر نہیں چاہیے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. جو حضور کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ذکر کرتا نا, وہ ذکر جنت میں نہیں لے جانے والا, وہ دوزخ میں لے جانے والا ہے. اس لیے کہ ذکر خدا بھی اسی کا مقبول ہوگا جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر ذکر خدا کرے گا. اس سے آگے ارشاد ہے, کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے, وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نکل نہ سکتا ہو. اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. تو یہاں پر فرمایا ایک شخص ہے وہ مردہ ہے, اس کو ہم نے زندہ کر دیا, اور ایک شخص وہ ہے جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے نور بنا دیا, اور وہ اس کی مثل نہیں ہو سکتا جو اندھیروں سے نکل نہ سکتا ہو. اب جس کو مردہ تھا زندہ کر دیا, جو مردہ تھا زندہ کر دیا اور جس کے لیے نور بنایا, اس سے مراد کون ہے؟ اور وہ جو اب بھی اندھیروں میں ہے اس سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں جو اندھیروں میں ہے اس سے مراد ابو جہل ہے, اور جس کو زندہ کر دیا جو نور میں ہے اس سے مراد حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ یوں ہے کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مشرکین ظلم تو کرتے تھے, تو حضرت امیر حمزہ نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو ابو جہل آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی, کوئی غلاظت آپ کے جسم اطہر کی طرف پھینک دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف محسوس فرمائی آپ نے. تو حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے تھے, تیر کمان ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, تو کسی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ, یہ حضور کے چچا تھے نا, آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ زیادتی کی ہے. غصے میں آ گئے, کمان پکڑی, جا کے سیدھی اس کے سر میں زور سے ماری, اس پر حملہ کر دیا, یہاں تک کہ اس کا سر زخمی ہو گیا, خون کا فوارہ نکل رہا ہے. وہ آپ کو بار بار کہہ رہا کہ تم اس کے لیے ایسے کر رہے ہو, اپنے بھتیجے کے لیے, وہ تو غلط دین کی طرف بلا رہا ہے, وہ تو باپ دادا کی دین کی مخالفت کر رہا ہے, وہ تو ہم سب کا مخالف ہے, اور تم اس کی طرفداری میں مجھے مار رہے ہو, وہ تو جھوٹا ہے, ایسے ہے ویسے, معاذ اللہ. حضرت امیر حمزہ جلال میں تھے, بھتیجے کی حضور کی محبت بھی دل میں تھی کہ میرے شہزادے بھتیجے کو عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا, اس کو تکلیف پہنچائی ہے. کہنے لگے وہ جھوٹا نہیں, تو جھوٹا ہے, وہ نہیں جھوٹا, تو جھوٹا ہے, تو غلط کام کرتا ہے, جو بتوں کا پجاری ہے وہ بالکل سچا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں. سن, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بھی کہا, تو کلمہ شریف پڑھا, مسلمان ہو گئے. اب ان دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا. تو بس اس پر یہی بات ہے, ایک میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوئی؟ دل میں حب مصطفیٰ تھا, حضور کی محبت تھی نا. تو جب حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو برداشت نہیں ہوا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ حب مصطفیٰ ہو تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا نا, جتنے مرضی کلمے پڑھ لو گے فائدہ نہیں ہوگا. دل میں اگر بغض مصطفیٰ ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے, بے شک جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وہی بار بار چیز بیان ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ضرور حاضر ہونا ہے. پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے, اور اس نے بعض قد آور مویشی پیدا کیا جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض زمین سے لگے ہوئے ہیں, یعنی کوتاہ قد ہیں.
اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسان تمہیں قسم قسم کے جانور عطا فرمائے، کسی کا تم گوشت کھاتے ہو، کسی پر تم سواری کرتے ہو، کسی کا تم دودھ پیتے ہو، اور کوئی تمہارے کس طرح کام آتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اے انسان تیرے لیے بنائی ہیں، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اب مشرک یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مشرک یہ بھی کہیں گے کہ تم یہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، تو یہ کہیں گے پھر اللہ نے چاہا تھا تو ہم نے شرک کیا، اللہ نے چاہا تھا تو ہمارے باپ دادا نے غلط کام کیے۔ تو یہ بھی مشرکانہ سوچ ہے، غلط کام خود کرنا اور پھر یہ کہنا اللہ نے یہی چاہا تھا۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرے، وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے، لیکن اگر انسان کو برائی کرتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اختیار اس نے بندے کو دیا ہوا ہے۔ وہ زبردستی بندے سے نیکی نہیں کرواتا، وہ بندے کو اختیار دیتا ہے کہ خود اس کی طرف آ، اور جو اس کی بارگاہ کی طرف تھوڑا سا چلتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں 9 اہم احکام ہیں، پچھلے سال بھی بیان ہوئے تھے، لیکن وہ تعلیمات قرآن کا خلاصہ سمجھ لیں یا نچوڑ سمجھ لیں، میں صرف وہ احکام بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کہیے آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی؟ پہلی چیز یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور کیا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تم پر لازم ہے۔ اور کیا لازم ہے؟ اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ جب حمل ٹھہر گیا، اب یہ سوچ کر کے بچے تو پہلے بھی زیادہ ہیں اور بچہ آ جائے گا تو رزق کم ہو جائے گا، اب اس کو قتل نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ ایک بے حیائی وہ ہے جو ظاہر ہے اور ایک وہ ہے جو پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں پوشیدہ بے حیائی عام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرح کی بے حیائی سے بچنے کا حکم فرما رہا ہے۔ اور فرمایا ناحق قتل نہ کرو، اور اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور فرمایا انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، اور فرمایا جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ 9 اہم ترین احکام ہیں۔ اس سے آگے آخری رکوع ہے، ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ، نیکی ایک کی ہے، اللہ کہتا بندے تو ایک نیکی کرے گا میں تمہیں 10 نیکیوں کا اجر دوں گا۔ اچھا گناہ کرنے پر کیا ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اس کو صرف ایک برائی کی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ نیکی ایک کرو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، گناہ ایک کرو تو ایک ہی گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔